للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام اسلام کی روشنی میں گزشتہ ہم گفتگو کیے تھے گزشتہ ایپیسوڈ میں کہ جب رشتہ کرنے آگے بڑھیں، جب شادی کرنے کا ارادہ ہو تو لڑکی کیسی تلاش کریں۔ جس خاتون سے بھی، جس لڑکی سے بھی رشتہ کرنا ہو، اس کے اندر اوصاف کیا ہونا چاہیے، اس کے جمال سے متعلق کیا دیکھنا چاہیے، مال سے متعلق کیا دیکھنا چاہیے، دینداری سے متعلق کیا دیکھنا چاہیے، اس کے خاندان نسب سے متعلق کیا دیکھنا چاہیے۔ تمام باتوں کو ہم بیان کرنے کے بعد اب آج انشاءاللہ تعالی آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ نکاح کیسا ہونا چاہیے اور ولیمہ کیسا ہونا چاہیے۔ جب پیغام بھیجتے ہیں، رشتہ دیکھتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اور بچی سلیکٹ کر لیتے ہیں اور دونوں میں رضامندی ہو جاتی، سو اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے جس کو ہمارے پاس ہندوستان میں اور بالخصوص حیدرآباد میں رسم کا نام دیا جاتا ہے کہ رسم کرنا۔ رسم کرنا دراصل کوئی تفصیلی ایک رواج، اس طرح کی کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ محض ہے خطوبہ کہتے ہیں کہ کسی کی طرف سے کسی کے لیے پیغام بھیجانا۔ اچانک شادی کرنے سے زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بچی پسند آ جاتی ہے، کوئی گھرانہ پسند آ جاتا ہے تو لڑکے کی طرف سے لڑکی کے لیے پیغام بھیجانا، ان کے بڑوں کو یا اس کو راس جیسا بھی طریقہ ہو سکتا اس کا پیغام بھیجانا، بس یہی خطوبہ ہے۔ اس کے علاوہ الگ سے وہ منہ میٹھا کرنا یا دعوت کرنا یا کپڑے بنانا یا پھر انگوٹھی پہنانا یا کوئی بالیاں پیش کرنا، کوئی تحفے جانا، عیدی جانا، یہ سارے چیزیں رسوم و رواج ہے۔ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ محض جو مسنون خطوبہ ہے، مسنون رسم ہے، وہ اتنا ہے کہ لڑکے کی طرف سے لڑکی کے لیے پیغام جانا، یہ خطوبہ ہوتا ہے۔ جب وہاں سے جواب ہاں میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ رشتہ قبول ہے، یہ رشتہ منظور ہے، تو اس کے بعد کا مرحلہ سیدھا آتا ہے نکاح کا۔ اب اس کے درمیان رسم کے بعد جو نکاح ہوتا ہے، ایک رسم ہے اور دوسرا تاریخ عقد ہے۔ ان دونوں کے درمیان جتنے مروجہ رسومات ہمارے یہاں حیدرآباد میں ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے اپنی طرف سے بڑھائے ہوئے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہندوستان کا کلچر ہے، ہندوستان کا ماحول ہے، یہاں پر جو لوگ مسلمان بستے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ہندو مذہب کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ راجپوتی رسم و رواج یہاں پر ملتے ہیں، ہندو رسم و رواج ملتے ہیں، کئی دیگر، کیونکہ یہ ایک مشترکہ مقام ہے۔ ہندوستان کی سرزمین ایسی زمین ہے جہاں پر بے شمار مذاہب کے لوگ بستے ہیں، تو یہاں پر ایک دوسرے کی تہذیب اور ایک دوسرے کی ثقافت ایک دوسرے کے اوپر اثر کرتی ہے۔ سو ہندو کلچر، راجپوتی کلچر اور اس طرح کے کلچر ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے رسومات بڑھ گئے ہیں۔ اب یہ جو رسومات بڑھ گئے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ پہلی بات یہ بتانا اس میں ضروری سمجھوں گا کہ تمام کے تمام رسومات میں سے کسی ایک رسم کو بھی مسلمان اگر لازم سمجھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ کوئی ایک رسم بھی اس میں لازم نہیں ہوتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، پاؤ میز کا رسم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مانجے بل کر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سانچک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مہندی ہوتی ہے، اور کیا یہ سارے رسومات ہوتے ہیں۔ یہ سارے رسومات میں سے کوئی ایک رسم بھی لازمی نہیں ہوتی ہے۔ لازمی سمجھنا بالکل غلط ہے اور بالکل دین کے اندر بدعات کا اضافہ کرنا ہے۔ ہاں، اگر اس کو لازم نہیں سمجھتے ہیں، ایک اضافی طور پر، خوشی کی طور پر اگر کوئی منا لیتے ہیں، تو پھر اس کے اندر اگر شرک والی بات نہ ہو یا اس کے اندر شرعی احکام توڑنے والی بات نہ ہو، اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ رسومات جائز ہو جاتے ہیں۔ شرعی احکام توڑنا، جیسا کہ مہندی کی اور سانچک کی رسم ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر دولہے والوں کے گھر جاتے ہیں وہاں پر، یا پھر دولہے والے، مجھے برابر معلوم نہیں ہے رسومات کیسے ہوتے ہیں، مگر اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہونے والی سالی جو ہوتی ہے وہ دولہے کی انگلی پکڑ کر اسے مہندی لگاتی ہے، اور ایک طرف بچے ہوتے، ایک طرف بچیاں ہوتے، اور پھر ان میں کامنٹس پاس ہوتے، ان میں ہنسی مذاق ہوتا ہے، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک نئے رشتہ جوڑ رہا ہے، تو ایک
خاندان کے لوگ گھل مل رہے ہیں، ایک دوسرے کی طبیعتوں سے واقف ہو رہے ہیں، یہ نہایت غلط بات ہے۔ اسلام کے اندر غیر محرم کے سامنے کسی بھی عورت کا نکلنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر اس طرح کے رسومات اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، جیسا کہ منجے کرتے ہیں اور اس میں تصور کیا جاتا ہے کہ بھئی پیلے کپڑے پہننا ہی لازمی ہو، ہر کوئی پیلے ہی کپڑے پہنے گا، یہ جو تصورات ہوتے ہیں یہ نہایت غلط ہے، اور اس طرح کا اگر عمل سمجھ کے کوئی کرتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ جائز ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بھی رنگ کا لباس پہنے، عورت بس شرط یہ ہے کہ وہ عورت نظر آئے، لال پہنے، پیلا پہنے، اورنج پہنے یا ہرا پہنے، اودا پہنے، کوئی لباس وہ پہنتی ہے عورت تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ مرد کسی قسم کا لباس پہنتا ہے تو وہ اس کے لیے پابندی نہیں ہے، یہاں تک کہ بس وہ عورتوں کا لباس نظر نہ آئے۔ مرد مرد کا لباس پہنے، عورت عورت کے لباس پہنے، مرد مردانہ محفل میں بیٹھے اور زنانہ زنانے کی محفل میں بیٹھے، اور اس طرح کے رسوم، اس طرح کے تقریب منعقد کریں کہ اس کے اندر اسراف نہ ہو۔ اگر اسراف کا معاملہ نہ ہوتا ہو اور شرعی احکام نہیں ٹوٹتے ہیں تو پھر آپ جتنے تقریبات جو ناموں سے آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، وہ آپ کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن اگر ان تقریبات میں سے کسی ایک کو بھی لازم سمجھ لیں گے تو ہو جائے گا یہ کہ یہ دین کے اندر بدعت ہو جائے گی، جس سے انسان کو بچنا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر لازم نہ بھی سمجھتے ہوں لیکن اس طرح سے ادا کرتے ہوں کہ اس میں شرعی احکام ٹوٹتے ہوں تو پھر وہ تقریب یا مکروہ ہو جائے گی یا پھر سے حرام ہو جائے گی۔ خاص طور پر آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے تقریبات کے اندر پردہ کرنا ممکن باقی نہیں رہتا۔ مردانے میں زنانے کا داخلہ اور زنانے میں مردانے کا داخلہ ایک عام بات ہو چکی ہے، اور یوں تصور کرتے ہیں کہ خاندان تو آپس میں جڑ ہی رہے ہیں، یہ نہایت معیوب بات ہے۔ اگر یہ ہندو کلچر میں ہوتا تو ان کے مذہب میں اس چیز کی اجازت ہے، وہ کرتے ہیں، مگر ہمارے مذہب میں ہم کو اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ ان چیزوں سے جتنا زیادہ احتیاط کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر ساتھ ساتھ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، لڑکی والے ہندوستان کے ہم بر صغیر کا ماحول جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر لڑکی والے ہمیشہ دباؤ میں رہتے ہیں اور لڑکے والے پریشر بناتے ہیں، یہاں کا ماحول یہ ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا کہ لڑکی والوں کے اوپر پریشر رہتا ہے کہ وہ رسم کریں، پھر پاؤں میں اس کا رسم کریں، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں منجے کریں، پھر اس کے بعد سانچک کریں، پھر اس کے بعد مہندی کریں، اور اس کے اوپر بے شمار اخراجات کریں، گھروں کو سجائیں، اور کیا کہتے ہیں اب ایک جوڑے پہ تو کام چلنے والا نہیں ہے۔ جب یہ تصور کر لیا گیا کہ بھائی نکاح کرنا ہے تو نکاح کے لیے جوڑا تیار کیا جائے، نکاح اور ولیمہ کرنا ہے تو نکاح کا ایک اور ولیمہ کے ایک دو جوڑے تیار کرنا ہے دلہن کے لیے اور دلہن کے رشتہ داروں کے لیے، اور اگر پھر سانچک بڑھا لیں گے تو اس کے بھی جوڑے تیار۔ اب جو معاشرے میں چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو منجے ہونا ہے تو منجوں کے جوڑے الگ بناؤ، سانچک ہونا ہے تو سانچک کے جوڑے الگ بناؤ۔ اور پھر ایسی تقریب ہونی چاہیے کہ دولہے والے ناراض نہ ہو، ان کے شایان شان ہو، ان کے خواہش کے مطابق ہو۔ یہ بچی والے کے اوپر پریشر بنتے جاتا، وہ چاہتے نہ چاہتے، وہ اس کے پاس اتنی استطاعت ہو یا نہ ہو، وہ نہیں چاہ رہا ہو، اس صورت میں بھی وہ مالیہ یہاں سے وہاں سے انتظام کرنا پڑتا ہے اس کو، یہاں تک کہ بے شمار ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ اپنے بچیوں کے شادیوں کے ان فضول رسومات اور ان فضول اعمال کے لیے قرض لے کر، جو کہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، قرض لینا جائز ہے لیکن ناپسندیدہ چیز ہے، انسان قرض لینے پر مجبور ہو جا رہا، اور کئی موقعوں پہ تو ایسا ہو جا رہا ہے کہ انسان سود پر قرض لے رہا ہے، جو کہ بالکل حرام ہی حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سخت وعید دے دی ہے۔ کس کے لیے سود پر قرض لے رہا ہے، کس کے لیے قرض حاصل کر رہا ہے، کس چیز کے لیے پریشان ہو رہا ہے؟ ایک ایسے چیز کے لیے جس کے دین کے اندر کوئی اصل نہیں ملتی، دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ بالکل فضول کام ہے، بالکل فضول کام۔ اگر بغیر اسراف کے اور بغیر دیگر مذاہب کے اثرات لیے کے اور اس کو لازم سمجھے بغیر اگر انسان کوئی تقریب منعقد کر لیتا ہے، بہت سارے مقامات پہ ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ شادی سے پہلے منجے کے نام پہ جمع ہوتے، نام اس کو دیا جاتا ہے منجا، لیکن ہوتا کیا اس کے اندر قصیدہ برد شریف پڑھ لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ دیر تلاوت قرآن ہو جاتی ہے یا ذکر ہو جاتا ہے، فاتحہ ہو جاتی ہے، اور جو بھی قریب کے رشتہ دار حاضرین رہتے ہیں ان کے ساتھ کھانا کھا لیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی تقریب منعقد کرتے ہیں تو یقیناً یہ باعث ثواب ہے، اگرچہ کہ یہ بھی لازم نہیں ہے، یہ بھی اگر نہ کیا جائے تو بہت بہتر ہے، اور اگر کر لیتے ہیں چلو ٹھیک ہے، نعتیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں برکت کے لیے، اور کیا کہتے ہیں کھانا وغیرہ کھلا لیتے ہیں، یہ جائز ہوگا۔ عرض کرنا یہ ہے کہ صرف اچھا رشتہ دیکھنا ہی کمال نہیں ہوتا، بلکہ رشتہ اچھے دیکھنے کے ساتھ ساتھ قاعدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتہ اچھا دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اچھی طریقے سے منعقد کیا جائے، منعقد کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔
دیکھیے ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری اولاد دیندار نکلے، ہم بے دینی پر چلیں گے اور ہماری اولاد دیندار نکلے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ نظام دنیا کے اندر ایسا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ اولاد اپنے چھوٹے اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ بڑوں کے لیے لازمی ہے کہ جہاں تک ہو سکے سادگی کو اختیار کریں، سادگی کو اختیار کریں۔ ایک کام ہو کہ پیغام بھیجایا جائے، جب پیغام پہ ہاں کہہ دیا جائے تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ فوری اس کے ساتھ جو بھی وقت مقرر کیا جاتا ہے بیچ میں کوئی اور تقریبات رکھے بغیر سیدھا لے جا کر کیا کہتے ہیں نکاح کا عقد نکاح کا دن مقرر کر دیا جائے اور نکاح کے لیے لڑکا لڑکی کو بٹھا کر نکاح پڑھا دیا جائے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ بیچ کے تقریبات کر لیتے ہیں، جائز ہے، یہ جائز ہیں، کر لے سکتے ہیں، شرط یہ کہ شرعی احکام اس کے اندر نہ ٹوٹے، شریعت اسلامیہ کے خلاف اس میں نہ جایا جائے، اسراف نہ ہو، اور یہ تقریبات پریشر میں نہ کی جائیں۔ پھر ساتھ ساتھ جب نکاح کا وقت آتا ہے تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک رواج چل پڑا ہے، اور دنیا بھر میں یہ رواج چل پڑا ہے اب تقریباً، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی شادی خانے میں شادی ہونا۔ یہ شادی خانے میں شادی ہونا کیا چیز ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ شادی خانے میں ہی شادی ہو سکتی ہے، ایسا کیوں بن گیا رواج؟ پھر مکان میں شادی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ مکان میں شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ مسجد میں شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے ہیں کہ اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کا تم اعلان کیا کرو، وجعلوہ فی المساجد، نکاح کو تم مساجد میں کیا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ سنت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ اس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ ہر آدمی یہ سوچنا چاہیے کہ نکاح، لڑکی اپنے مکان میں رہتی ہے، اس کے قریب میں جو بھی مسجد ہو وہاں پر لڑکا آتا ہے، مردانہ مسجد میں جمع ہوتا ہے، زنانہ مکان کے اندر جمع ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، بس لڑکی کو لے کر لڑکے والے اپنے مکان کو چلے جاتے ہیں، ختم ہو گیا نکاح۔ نکاح اتنا آسان کام ہے، آپ اگر سنیں گے تو تعجب ہوگا آپ کہ نکاح اتنا آسان کام ہے کہ لڑکی والوں کو 1 روپیے کا خرچہ آئے بغیر بھی نکاح ہو جا سکتا، 1 روپیہ، کیونکہ اس میں ہوتا ہے لازمی طور پر مہر دینا، فوری دیں یا بعد میں دیں، وہ بھی لڑکے والوں کے اوپر ہوتا ہے، لڑکی والوں پہ نہیں ہے وہ بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب خوشبو کا انتظام کر لیتے ہیں، نئے جوڑے کپڑے بنا لیتے ہیں، یہ اپنی مرضی کی بات ہے، جائز ہے، اگر کوئی بنا لیتا ہے تو بنا لیتا ہے، لیکن یہ جو شادی خانوں کے بڑے بڑے خرچ ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر سجاوٹ ہوتی ہے، پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شادی ہمارے معاشرے میں جو آج ماحول بن چکا ہے، شادی زندگی کا اتنا بڑا کارنامہ ہو گیا ہے، شادی کرنا اتنا بڑا کارنامہ ہوگا کہ اس کے اوپر ایک جشن منایا جاتا ہے، 1000 آدمی کو جمع کیا جاتا ہے، بڑا ہال بک کرایا جاتا ہے، زبردست طریقے سے سجایا جاتا ہے، دھوم دھام کے پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، زبردست شاندار باجا لایا جاتا ہے، ایک بارات ہوتی ہے، اس سے پہلے تقریبات ہوتے ہیں، بعد میں تقریبات ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نکاح ہو رہا ہے۔ یہ نکاح اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی کارنامہ ہم ایسا کر لیں جو دوسرے نہیں کر سکتے تو اس پر آپ دھوم مچائیں، آپ بولیے کہ میں ملک فتح کر لیا، ملک اگر فتح کر لو تو پھر آپ دھوم مچائیں اور جشن منائیں اور تقریبات منعقد کریں اس کے، اگر آپ ملک فتح کر لیے آپ، مگر نہ کوئی ملک فتح کرنے پر نہ ملک فتح کر رہے ہیں، نہ کوئی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ شادی ایک ایسا عمل ہے جو روئے زمین پر بسنے والے تقریباً سبھی انسان کرتے ہیں۔ یہ ایک مروجہ عمل ہے، ایک مسنون عمل ہے، ایک عام بات ہے جو ہر انسان کرتا ہے، اس پر اتنا جشن منانے والی کیا بات ہے؟ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پر خوشی نہ مناؤ، خوش ہو، یہ خوشی کا ہی موقع ہے۔ نکاح ہونا، دو الگ الگ انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو جانا اور ہم سفر ہو جانا، یہ ایک خوشی کا موقع ہے، یقیناً اس پر خوش ہونا چاہیے، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا طریقہ بھی بتائے ہیں، فرمائے وَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ اعلنوا هذا النکاح، اس نکاح کا اعلان کرو، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اس کو مسجدوں کے اندر رکھا کرو، نکاح خانیاں مسجد میں منعقد کرو، وَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، اور اس پر تم دف بجایا کرو۔ یہ دف بجانا، گیتیں گانا، یہ خوشی کا اظہار کر لینا، اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کر لو، یہ ختم ہو گیا، بس ہو گیا۔ اگر زنانے کے محفلوں میں کچھ گیت وغیرہ کا اہتمام ہو جاتا ہے، خوشی کا ماحول سما بانا جاتا ہے، یا مردانے میں کوئی سماع کا اہتمام ہو جاتا ہے، بس اگر اتنا کر لیتے ہیں تو یہ کافی ہے، اگر اتنا ہو جائے تو یہ بالکل کافی ہے، یہ خوشی کا اظہار ہے، مسرت۔ مگر اتنی خوشی کا موقع نہیں ہے، ایسا یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر نوشہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک قلعہ فتح کر کے آیا، ایک کارنامہ کر دیا ہے، اعدائے اسلام کو ختم کر کے آ گیا اور دین اسلام کی ہر طرف فتح کر دیا ہے، یہ بس ملت کا ہیرو، قوم کا ہیرو بن گیا ہے۔ کیا ہیرو بن گیا ہے؟ بس ایک عام کام جو ہر انسان، ہر غریب اور ہر مالدار اور ہر قسم کے طبقے والا کرنے والا انسان اور ہر مذہب والا جو کام کرتا ہے، وہی کاموں میں سے ایک کام ہے یہ شادی کرنا۔
یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن ایسی خوشی کا موقع نہیں ہے کہ اس کے اوپر لاکھوں صرف کر دیے جائے۔ یہ ایک رواج ہے جس کے اندر ہمارا معاشرہ جکڑ دیا گیا ہے۔ دیکھیے آج کا جو معاشرہ اور آج کا جو ماحول ہے، اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، مسجد کے امام کو 3 سے 4 ہزار 5 ہزار تنخواہ دینے کے لیے کمیٹی اوپر نیچے ہو جاتی، 3 4 5 ہزار روپے دینے کے لیے اوپر نیچے ہو جاتی۔ مؤذن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں 5 وقت کی اذان دے، پوری مسجد کی صفائی کرے، اس کو 2-5 ہزار دینے کے لیے اوپر نیچے ہو جاتے۔ کنسٹرکشن کے لیے اپیلیں ہو جاتے، بھائی مالیہ کی ضرورت ہے، سیمنٹ کم پڑ گئی، ریتی کم پڑ گئی، ان سے منگتے پھرنا پڑتا ہے۔ مسجد کی تعمیرات کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تنخواہوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، مؤذنین کی تنخواہوں کے لیے ضرورت ہے، جانماز خریدنے کے لیے مسجد کے پاس بجٹ نہیں ہے، مائک جل گیا تو اس کو بنانے کے لیے پریشان ہیں۔ ایک شادی میں ایک مسجد بن جاتی ہے ہمارے پاس جو شادیاں ہو رہے ہیں، مسجدیں پریشان۔ ایجوکیشن کے لیے گورنمنٹ کیا کہتی ہیں، فیسز پاس کر رہی ہے، اور بہت سارے نوجوان فیس اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، معاشی تنگیوں کی وجہ سے ترک تعلیم کر کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جا رہے ہیں، یا چھوٹے موٹے مزدوریاں کر کے کمانے پر وہ مجبور ہو رہے ہیں۔ جی، تعلیم میں رکاوٹ، بزنس میں رکاوٹ، مالیہ نہ ہونا بزنس میں رکاوٹ، مالیہ نہ ہونا تعلیم میں رکاوٹ، مالیہ نہ ہونا مساجد میں رکاوٹ، مالیہ نہ ہونے کی وجہ سے مدارس صحیح ڈھنگ سے نہیں چل سکتے، مالیہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، مالیہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے۔ اتنا سخت ضرورت ہے آج، اتنی سخت ضرورت ہے آج قوم کو، ملت اسلامیہ کو مالیہ کی۔ ایک معاملہ نہیں، سینکڑوں ایسے معاملات ہیں جہاں پر لاکھوں روپیے بھی اگر لگایا جائے تو کم ہے، لیکن وہاں کے لیے ہمارے جیب سے نکلتا ہے 10 روپیہ، 50 روپیے۔ بہت بڑا محسن ہوگا اگر کوئی 100-150 روپیہ اگر اٹھا کر دین کے کام میں اگر کوئی ڈال دیتا ہو، مسجد کی چادر میں اگر کوئی 100 کا نوٹ یا 500 کا نوٹ اگر ڈال دے تو وہ بڑا محسن ہو جائے گا، بہت بڑا آدمی بن جائے گا۔ لیکن وہی آدمی جب شادی کے لیے چلے جائے گا تو 2-4 لاکھ روپیہ اس کے لیے خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں رہتی ہے۔ فضول کام میں، اسراف میں، اپنے منمانی میں، اپنے شوق میں، ایک بے وجہ اس کو بے فائدہ عمل کے لیے انسان اتنا بڑا خرچہ کر رہا ہے، اور جہاں پر ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، یہ ایک شادی کے بجائے ایک بچے کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جا سکتا ہے، اس کی تعلیم ہو جا سکتی ہے۔ ایک غریب آدمی جس کی دکان بیٹھ رہی ہے، اس کا بزنس اسٹیبل ہو جا سکتا ہے، اس کو نئی دکان لگا کر دی جا سکتی ہے۔ مسلم معاشرہ، کتنے آٹو والے ایسے ہیں آج جو فائنانس پر اپنے آٹو نکال کر چلا رہے ہیں، وہ ادھر فائنانس بنتے ہیں، ادھر وہ دوسروں سے جو قرض لیے وہ لیتے ہیں، پھر اس میں سے پیسہ بچا کر لے جا کر اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں، جینے کو ان کے لیے کھانے کو برابر نہیں ہے۔ ان کا فائنانس آپ اپنی طرف سے بن دیجئے، ان کا قرض چکا دیجئے، لوگوں کا مال چھڑا کے دے دیجئے۔ رہن پہ جو لوگ جا چکے، آج دیکھیں، آپ غور کریں اس بات کو، ہمارے معاشرہ خاص طور پر اہلیان حیدرآباد اس بات پر غور کریں کہ حیدرآباد کے اندر بسنے والے مسلمان اکثریت کرایوں کے مکان میں ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے یہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی جب آدم علیہ السلام کو زمین پر نازل فرمایا تھا، زمین پر بھیج دیا تھا، اس وقت ارشاد فرمایا تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قیامت آنے تک کے لیے ہر انسان کے لیے مستقر رہنے کے لیے اس کو زمین دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذاتی زمین دے کر انسان کو بھیجایا زمین پر، لیکن آج ہمارے معاشرے کی اکثریت ذاتی زمین سے محروم ہے۔ کرایوں کے مکانات میں، فلیٹس میں، ایک مکان میں پارٹیشن کر کے رہ رہے ہیں کرایوں سے، تھوڑے کرائے بن کے، وہ اپنا مکان نہیں خرید سکتے، اپنے مکان میں نہیں رہ سکتے۔ جس کے پاس مکانات ہے وہ بھی رہن پر ڈال کر پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ یہ مالی معاملات کو اگر ہم حل نہ کریں، یہ مالی معاملات کو اگر نہ حل کریں اور اس کے بعد شادیوں پر خرچ کریں اور سمجھے کہ بھئی یہ تو مہمان نوازی ہے، کس نے کہا تھا شادی کے اندر 1000 آدمی کو دعوت دی جائے؟ کیا ضروری تھا 1000 آدمی کو دعوت دینا؟ کیا قریب کے چچا ماموں اگر آ کر بیٹھ جائے تو نکاح خوانی نہیں ہو جاتی تھی؟ 10-15 آدمی کے اندر نکاح خوانی نہیں ہوتی تھی؟ وہ کون سا تو نے کارنامہ کر دیا تھا جس کی اطلاع ساری دنیا کو تجھے دینا تھا، سارے خاندانوں کو جمع کر دینا تھا؟ ایسا کیا ضروری کام تھا یہ نکاح؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں بات ہو چکی ہے، یہ جو ہمارے اندر رواج آ چکا ہے کہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہونا چاہیے، شادی خانہ اچھا ہونا چاہیے، پکوان کئی قسم کے ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے یہ تقریبات ہونا چاہیے، وہ تقریبات ہونا چاہیے، اس کا اثر بعد کی لائف پر بہت بھیانک پڑتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا رہتا، صرف ایک شو رہتا۔ وہ شادی خانہ ہے، وہ آپ کا اپنا مکان نہیں ہے۔ وہ جو اس دن شادی کے دن نوشا 5000 کی شیروانی سلاتی ہے اور دلہن کا 15000 کا جوڑا جو تیار ہوتا ہے، وہ ایک دن کی بہار رہتی، وہ اس کا اپنا اسٹیٹس نہیں ہوتا، وہ اپنے اسٹیٹس کے علاوہ اوپر اضافہ خرچے کر کے، قرضے کر کے اپنے آپ کو کچھ اور دکھاتا ہے۔ دلہن کو لینے کے لیے وہ مرسیڈیز کار میں جاتا ہے، جبکہ اس کی اوقات صرف ایک بائک چلانے کی ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک دکھاوا ہے،
یہ صرف ایک شو ہے، یہ ایک شور شرابہ ہے، یہ ایک جھوٹا اسٹیٹس ہم لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں، اور ابتدائی دنوں میں تھوڑے دن اس کو نبھاتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی اصل حالت پہ آ جاتے ہیں، قرضے نبھاتے نبھاتے پریشان ہو جاتے ہیں، مالی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، میاں بیوی کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اختلافات پڑ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے آ جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا یہ سب کچھ کر کے؟ اتنا ہی مالیہ اگر سیو کر کے اس کو اپنے بزنس میں لگایا جاتا، اپنی تعلیم میں لگایا جاتا، اپنے معاشرے کو سدھارنے پر لگایا جاتا، اپنے خود کے حالات کو سنوارنے اور مضبوط اپنے آپ کو ساؤنڈ کرنے کے لیے اگر لگایا جاتا، تو یقیناً اس وقت تو دھوم نہیں ہوتی شادی کے وقت، لیکن بعد کی زندگی سٹیبل ہو جاتی، بعد کی زندگی کے اندر مضبوطی آ جاتی۔ یہ چیز کرنے کی آج زیادہ ضرورت ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مختصر الفاظ میں یہ بات ہم کو سمجھا دی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے، اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوگی جو سب سے کم اور آسان خرچ پر کر دیا جائے۔ ایسرہ مؤنتاً، کتنا آسانی سے آپ نے نکاح کیا، آگے چل کر اتنی زیادہ آپ کو برکت ہوگی۔ جتنے ٹینشنز اور جتنا زیادہ لوڈ اور جتنے زیادہ رسوم و رواج اور جتنے زیادہ کیا کہتے ہیں مطالبات اور شو اور دکھاوے اور رسوم اور سارے وقت صرف کرنا، دماغ صرف کرنا، کام خراب کرنا، جتنا پریشانیوں سے اور کثرت اعمال اور کثرت شور شرابہ کے ساتھ آپ نکاح خوانی منعقد کریں گے، اتنے آگے کی لائف کے اندر، آگے اس رشتے کے اندر برکت کم ہوتے چلی جاتی ہیں، برکت کم ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نکاح میں زیادہ برکت ہے جو خرچ کرنے کے اعتبار سے بالکل آسان ہو۔ ایسرہ مؤنتاً، دولہن والوں کے اوپر کوئی خرچہ ڈالنا یہ دولہے والوں کی غلطی ہوگی۔ دولہے کی اگر نوشا کے خانشاہ کی طرف سے اگر دلہن والوں کے اوپر کسی قسم کا پریشر بنتا ہے یا کسی قسم کا ان کے اوپر لوڈ جاتا ہے، تو یہ دلہے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے محض ایک دن کی 2 دن کی خوشی کی خاطر اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق ہم نہیں رکھ رہے ہیں۔ اس چیز سے نوجوان خاص طور پر سمجھنا چاہیے۔ اور اس مسئلے پر میں ایک بات مزید کہنا چاہتا ہوں، یہ کہ آج کل نوجوان یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت سارے تو جہیز میں نیت رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں اتنے جوڑے کی رقم مل جائے، اتنا سامان مل جائے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے کوئی جہیز نہیں چاہیے، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں والد نہیں مان رہے ہیں، لیکن کیا کریں والدہ نہیں مان رہے ہیں، چچا نہیں مان رہے ہیں، پھوپھو نہیں مان رہے ہیں، خالہ نہیں مان رہے ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے، دادی کا یہ اصرار ہے جس کے سامنے آ کر بچے جھک جا رہے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں نوجوانوں سے، نوجوان بچوں تم بتاؤ کہ کیا اگر تمہاری دادی تم کو یہ کہہ دے کہ تم نماز نہ پڑھو تو تم نماز سے بھی رک جائیں گے؟ کل کے دن تمہارے والد کہہ دیں گے کہ رمضان میں تم کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بھی تم مرتکب ہو جائیں گے؟ ہر فرض کو تم چھوڑ دیں گے اور ہر حرام کو تم اپنا لیں گے؟ بھئی میں تو باجا نہیں رکھنا چاہ رہا تھا، میں تو کوئی ناچ کا پروگرام نہیں رکھنا چاہ رہا تھا، بینڈ باجا والوں کو میں بلانا نہیں چاہ رہا تھا، مگر دوستوں کی خواہش تھی آ گیا، تو دوستوں کی خواہش کے لیے حرام کریں گے، دوستوں کی خواہش کے لغویات کریں گے، اور والدین کی خواہش کے لیے ترک نماز ہو جائیں گا، دادا دادی کے خواہشات کے لیے روزے ترک کر دیں گے، قرآن کو ترک کر دیں گے، اسلام کو ترک کر دیں گے، کہاں تک جائیں گے ان کی خوشی میں؟ لا طاعت فی معصیت الخالق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں پر اللہ کی بات ٹوٹنے کا امکان ہے وہاں پر کسی کی بات مت سنو، اللہ کی بات سن لو، کسی کی اطاعت نہ کرو اگر مولا کی مخالفت کرنا پڑ رہا ہے، سب کی بات سنو، والدین کی اطاعت کرو، دادا دادی کی اطاعت کرو، دوست احباب کا لحاظ کرو، پڑوسیوں کی بات سنو، سب کی بات سنو، تم اس وقت تک سنو جب تک کہ ان کی بات اللہ کی بات کے خلاف نہ پڑے، جب تک ان کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف نہ پڑے۔ جہاں پر اللہ اس کے رسول کی بات ٹوٹ رہی ہو اور دوسروں کی بات جوڑنے کے لیے، دوسروں کی بات پوری کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو سب دنیا کو چھوڑ دو اور اللہ رسول کی اطاعت کر لو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اسراف کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہوا کرتے ہیں، شیطان کے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو رجیم کہا، اس پر لعنت فرمایا، وَأَنَّ عَلَيْكَ لعنتی فرمایا، شیطان کے اوپر فرمایا شیطان پر لعنت ہے، شیطان دھتکارا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو اسراف کرنے والا ہے وہ اس شیطان کا بھائی ہے، اور اس کے باوجود ہم مولا کی لعنت سے ہم کو ڈر نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو دھتکار کر نکال دے اس بات کا ڈر نہیں ہے، صرف اس بات کا ڈر ہے کہ امی ناراض ہو جائیں گے، صرف اس بات کا ڈر ہے کہ پھپھو ناراض ہو جائیں گے، والد صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ سب کو اگر اللہ کو راضی کرنے کے وہ اگر خلاف ہیں تو سب کو ناراض کر دو، اللہ کو راضی کر دو، اللہ کو راضی کر لو، سب کی مرضی کے خلاف شادی کر لو۔
सब रसूमात तोड़ दो, किसी रस्म में तुम शिरकत मत करो, कोई खर्चा अपनी जेब से इसके ऊपर मत करो। महर को इतना माशरा ख़राब हो चुका है कि बच्चा अगर देने की इस्तिताअत भी रखता है तो बाजे वाले को 5,000 दे देगा और स्टेज की सजावट पर 25,000 रुपये दे देगा, 1 लाख रुपए का डिनर देगा, सारा कुछ खर्चा करेगा, महर को मुअज्जल रख देगा। महर नहीं देगा, महर बाद में देने वाला। अरे महर को मुअज्जल नहीं मुअज्जल किया जाता। महर को मुअज्जल करना है, जब शादी करो तो उस स्पॉट पर वो औरत का हक है, बीवी का पहला हक ये बनता है कि आप उसका महर अदा करें। वो महर तो उधार रखते हैं, लाखों रुपए के तकरीबात होते हैं, 25-25 हज़ार के तो जोड़े बन रहे हैं। मैं अपने चिचेरे मुमेरे भाइयों के साथ एक 5,000 रुपये की तो खाली पगड़ियाँ बनी जा रही है, 20-25 हज़ार रुपये के कोट पैंट सिले जा रहे हैं, 1,500 रुपये का जूता खरीदा जाता है, लेकिन वो 10-11 हज़ार 21 हज़ार जो महर देना रहता है वो महर अदा नहीं करते, बाकी सारा शोर शराबा करते। जितने चीज़ों को अल्लाह ने इसराफ और हराम करार दिया है वो सारे चीज़ों को अदा करने के लिए हमारे पास हज़ारों भी है, लाखों भी है, और अगर नहीं है तो कर्ज़े ला कर अदा कर देंगे। और जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ये औरत का हक़ है, पहले इसको अदा करो, उसके अदा करने में नहीं ऑप्शनल है ना, बाद में भी दे सकते हैं, हम बाद में दे लेते हैं, ऐसा करते हैं। ज़िंदगी बहुत पड़ी हुई है ना, इंशाल्लाह कभी भी अदा कर देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर की बात सुनने के लिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए और अल्लाह की इताअत करने के लिए हमारे पास टाइम है, सोचना है, गौर कर सकते हैं, आगे भी हो सकता है। और दुनिया पूरे अपने ख़ानदान और रिश्तेदारों को राज़ी करने के लिए और अपनी हवस और अपने नफ्स और अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जेब में भी पैसा है, और अगर ना हो तो कर्ज़ों का इंतज़ाम, सूद पर कर्ज़े ला लेंगे और उसको पूरा कर देंगे। ये हमारे माशरे की तरफ जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं और हर नमाज के बाद दुआ कर रहे हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ मौला हमारी दुनिया में तो हमको हसना इनायत फरमा, बरकतें इनायत फरमा, अच्छाइयाँ इनायत फरमा। कहाँ की अच्छाई मिलेगी? अच्छा करेंगे तो अच्छाई करेंगे। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम के हालात को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपने आप को नहीं बदल देते। हम पूरे खराबियाँ करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ बहुत अच्छा करेगा, रहमत देगा, बरकत देगा, रिज़्क़ देगा। हम रिज़्क़ को अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हैं, बरकतों को अपनी ज़िंदगियों से अपने हाथों से उठा रहे हैं। अगर इस चीज़ को वापस लाना है, ज़िंदगियों को खुशहाल करना है और ज़बरदस्त अच्छे इकोनॉमिकली साउंड होना चाहते हैं, अखलाक़ी एतबार से अच्छे होना चाहते हैं, अल्लाह उसके रसूल की नज़र में भी क्या कहते हैं, अच्छे लोग बनना चाहते हैं, तो हमें अपने हालात को बदलना होगा। अपने ख्वाहिशात और अपने रिश्तेदारों की ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए तालीमात को अपनाना होगा। इसी में हमारी भलाई है इंशाअल्लाह ताला। अभी ये पहला हक़ हमने बताया महर से मुताल्लिक़ कि पहला हक़ बनता है बीवी का कि उसका महर अदा किया जाए। इंशाअल्लाह ताला हम बीवी के हुकूक़ पर आगे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।